بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم پہ مختلف بیانات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور توضیحات القرآن، قرآن کریم کی وضاحت کرنا، قرآن کو کھولنا، قرآن جو بات کہتا ہے اس کو بیان کرنا، اس کا اصل مطلب یہ ہے۔ اور تفسیر کا لفظ بھی بنیادی طور پہ فسرہ، فا سین اور را۔ فسرہ کا مطلب ہے کسی چیز کی تفصیل میں جانا، کسی چیز کو ڈیٹیل میں جا کے چیک کرنا۔ جیسے آج کل میڈیکل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کے ٹیسٹ کرائیں، اس کا رزلٹ مجھے بتائیں۔ اس سے پرانے زمانے میں حکیم لوگ جو تھے وہ بھی اسی طرح کے ٹیسٹ وغیرہ کیا کرتے تھے، اسے کہتے تھے فسرہ، یعنی اس نے انسانی جسم کے مختلف مادوں کو لے کے اچھی طرح اس پہ تحقیق کی تاکہ اصل مرض تک پہنچے۔ تو تفسیر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی خوب وضاحت کرنا۔ تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بہت زیادہ کھول دینا، کسی چیز کی تہ تک اور حقیقت تک پہنچنا۔ اب تفسیر کیسے شروع ہوئی اور کیا ہوا، اس موضوع پہ تو بعد میں آتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے مشرقی علوم کو پڑھتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کیا ہے، قرآن کی تجمیع، اس کا جمع کرنا کیسے ہوا، پھر کسی سال میں کوئی سبق ہو گیا، کسی سال میں کوئی سبق ہو گیا، کتاب و سنت کو پڑھ لیا، اس میں قرآن کی کسی آیت کی تشریح آ گئی، تو بچے آہستہ آہستہ آخری دروس تک جب پہنچتے ہیں یا آخری سال تک تو انہیں بہت سی چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جن آپ حضرات سے بات کرنی ہے ان کے لیے ایک خاص چیز بالکل آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کا ہمیشہ ہمیں خیال رہتا ہے، اور جو چیز آپ کی آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے اس کا نام ہے علوم القرآن، قرآن کے علوم۔ مثلاً قرآن کی تفسیر، یہ اس کے علوم میں سے ہے۔ مثلاً قرآن جمع کیسے کیا گیا، یہ اس کے علوم میں سے ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں کیا کیا حروف کتنی مرتبہ آئے ہیں، یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں کتنے افراد کا نام آیا ہے، یہ سب چیزیں جو مفسرین اپنی اپنی جگہوں پہ بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علوم القرآن۔ علوم القرآن کے موضوع پہ قدیم بھی بہت سے حضرات نے لکھا، جدید حضرات نے لکھا، اور علوم القرآن میں لبنان کے ڈاکٹر صبحی صالح، انہوں نے ایک کتاب لکھی علوم القرآن، ایک کتاب لکھی علوم الحدیث، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو علوم القرآن میں یہ کتاب بہت اچھی مانی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم القرآن لکھا ہے، کتاب لکھی ہے، تو مولانا مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ کی کتاب بھی علوم القرآن کو کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بہت اچھی ہے۔ اور تیسری کتاب مولانا تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن کے موضوع پہ لکھا ہے، وہ بھی اس میں بھی بہت انفارمیشنز ہیں۔ ایک اور کتاب ہے قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، یہ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اگرچہ کم لوگ پڑھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ پچھلی پوری صدی میں جتنا کچھ مولانا نے لکھا ہے، مولانا کا ہم پلہ اردو زبان میں کوئی نہیں۔ اردو میں بہت کچھ لکھا گیا، ہمارے شیخ حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا،
مودودی صاحب نے تفسیر وغیرہ وغیرہ چیزیں لکھی، اور بہت سے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی علی گڑھ کے تھے، انہوں نے لکھا، اور مالک کاندلوی صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے تھے، انہوں نے لکھا، رحمہ اللہ، کس کا نام گنوائیں، لیکن حق یہ ہے اور سچائی یہ ہے کہ جتنا اچھا مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ان کے پاسنگ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، ایک کتاب حدیث میں لکھی ہے معارف الحدیث۔ مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ تصوف کیا ہے، وہ اور ہمارے شیخ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ان کے خلفاء میں سے تھے، لیکن مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں، عمر بھر جس کی تمنا رہی اور خاص طور پہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالی حضرت کی زیارت کرا دے۔ اللہ کی شان کہ کچھ دوست تھے، تو انڈین ایمبیسی میں یہاں کمپیوٹر آیا تھا اس زمانے میں، اس کا کام کرنے گئے، اور بہت اچھا اسلام آباد کے لڑکوں نے کام کیا۔ جو انڈین سفیر تھا اس نے خوش ہو کے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کچھ چاہیے ہو تو بتاؤ بچوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دوست ہے، اسے بہت زیادہ انڈیا جانے کا شوق ہے، آپ اس کو ویزا دلوا دیں۔ اس کا علاوہ پاسپورٹ انہوں نے ہمارا منگوا لیا، اور ایک ہفتے کے لیے انڈیا کا فری، یعنی پولیس میں کہیں بھی رپورٹ نہیں کرنی، انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دے دیا۔ اس میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کئی مرتبہ حاضری رہی۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے ظاہر ہے کہ بہت محبت اور گرم جوشی سے ملے۔ حضرت نے اس زمانے میں مولانا محب الحق صاحب تھے، وہ حضرت کی خدمت کرتے تھے، حضرت کو فالج ہو گیا تھا اور اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی حضرت مولانا کے لیے وقف کر دی تھی۔ مولانا محب الحق صاحب نے جو بھی آتا تھا ان کے ذریعے ملنا، بات چیت کرنا سب ہوتا تھا۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ٹاپ کی اردو جانتے تھے، سنبھل ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے، تو وہ بہت اچھی اردو لکھتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ کی اردو اتنی عام فہم ہے کہ کوئی عام آدمی معمولی سا اردو پڑھا ہوا بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ساری کتابیں اس لیے لکھی ہیں کہ مسلمانوں تک دین پہنچے، کوئی شہرت کی طلب نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہ ان لوگوں میں خاص چیز رہی ہے کہ اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے بس خاموشی سے کرنا ہے، کوئی شہرت نہیں، کوئی تعریف نہیں چاہیے، اور اللہ اس میں بڑی برکتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ اس آدمی کی نیت کیا ہے اور کر کیا رہا۔ تو فرمایا میں اردو میں لکھتا تھا، اپنی اہلیہ کو سناتا تھا، تو کپ کپی طاری ہو گئی ان پہ، اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، چارپائی ہلنے لگی۔ انہیں بہت محبت تھی اپنی اہلیہ سے، تو انہوں نے جو کچھ فرمایا اس پہ ایک اور لطیفہ بھی سنا دوں تاکہ کچھ آپ بچوں کو پتہ چلے کہ خدا کے دین کو بیچنے والے اور دین کو برباد کرنے والے کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل اشرفی صاحب ملے ہوئے ہیں نا حکومت کو، تو جو کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس زمانے میں مولانا کوثر نیازی بھٹو صاحب کو مل گئے تھے، تو کوثر نیازی صاحب لکھنؤ گئے، تو لکھنؤ کی چائے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیئیں بڑا زبردست تھی، تو سامنے لا کے رکھی گئی، تو کوثر نیازی صاحب نے چائے کی تعریف کی، منسٹر تھے ریلیجیس افیئرس کے، اور کہا حضرت چائے بہت اچھی ہے۔ تو فرمایا جی ہاں، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان میں سب سے اچھا مشروب یہی ہے جو ہم پیتے ہیں۔ سمجھ سکتے ہیں انہوں نے کوثر نیازی صاحب پہ کیا طنز کیا۔
تو وہ کب کبھی طاری ہوگی اپنی اہلیہ کے ذکر سے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ اس زمانے میں شوہر اور بیوی محبت کیا کرتے تھے، اور بہرحال اگلا جملہ آپ خود پورا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا میں لکھ کے اپنی اہلیہ کو سناتا تھا، وہ کم پڑھی لکھی تھی، جس لفظ پہ وہ یہ کہہ دیتی تھی کہ سمجھ نہیں آیا میں نشان لگا دیتا تھا، اور پھر محنت کر کے اس کی ذرا بجائے آسان الفاظ لکھتا تھا تاکہ پبلک کو میری بات سمجھ پائے۔ تو منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، بہت اچھی کتابیں، ان کی ساری کتابیں پڑھنی چاہیے، کوئی مستثنا اس میں نہیں ہے۔ تو علوم القرآن کے موضوع پہ بہت بڑی چیز الاتقان ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے میں لکھی تھی، اور انہوں نے بہت قرآنی علوم کو وسیع کیا ہے، اور وہ پڑھنی چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوں یا تفسیر بیان کرنا چاہتے ہوں یا تفسیر لکھتے ہوں۔ تو الاتقان فی علوم القرآن سے مفر نہیں، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، نہیں بلایا جا سکتا۔ اسی طرح زرکشی ایک بہت بڑے قرآن کریم کے ماہر گزرے، علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی البرہان کے نام سے 4 جلدوں میں علوم القرآن پہ کتاب لکھی ہے۔ ان کی کتاب بھی ہمیشہ پڑھنی چاہیے، بہت زبردست چیز۔ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ کس سے کیا کام لے لے، لیکن کسی کے ذہن میں اتنا میٹیریل تو ہو نا کہ میں نے کیا کیا چیز پڑھنی ہے اگر اس موضوع پہ کام کرنا ہے۔ علوم القرآن میں بہت چیزیں ہیں، مثلاً قرآن کریم جمع کیسے ہوا، مثلاً قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے، مثلاً قرآن کی تفسیر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، مثلاً قرآن کریم میں کیا کیا واقعات آئے ہیں اور ان واقعات کی تفصیل کیا ہے۔ بہت لمبا موضوع ہے، بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علوم القرآن کو پڑھنا یہ تفسیر کا گویا کہ آغاز ہے۔ اگر کسی انسان نے علوم القرآن کو نہیں پڑھا تو اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کرے یا تفسیر کے موضوع پہ بات کرے، بیسک چیزیں اس میں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں، ان کا ایک مقدمہ ہے، پریفیس ہے، اس کو پڑھنا، اس میں بھی علوم القرآن۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں، لاجواب تفاسیر میں سے ایک ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ اپنی تفسیر کا لکھا ہے بہت زبردست چیز ہے۔ یہ سب لوگ وہاں اندلس اسپین کے رہنے والے تھے، اور ایک سے ایک بڑا عظیم علمی کام انہوں نے کیا ہے۔ تو علوم القرآن کا سمجھنا، اس کو بیان کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ مثلاً قرأتیں ہیں، وہ کتنی ہیں، اس کی کون سی قسمیں ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہماری مسجد میں قاری صاحب جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ ان الفاظ سے مختلف الفاظ ہیں جو آپ نے اور ہم نے یاد کیے ہیں۔ تو کئی بچے پوچھ نہیں سکتے کہ ان کے دل میں ایک کھٹکا ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یوں یاد کیا تھا، اب یہ یوں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ 7 قرأتیں، کسی مقام پہ انشاءاللہ بات آئے گی، 7 قرأتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور آپ نے اللہ سے کئی بار درخواست کی کہ اے پروردگار اسے اور آسان کر دے، آسان کر دے۔ ان قرأتوں کو اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ابراہام، ابراہیم کو ابراہام، آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم میں ابراہام ہی لکھا ہوا، اس میں یا کے 2 نقطے نہیں ہیں۔ اسے عربی قاعدے کے مطابق ابراہیم پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، ابراہام پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ 7 قرأتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ دین کی ان چیزوں میں سے ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بار بار درخواست کر کے یا کم کروایا ہے یا زیادہ کروایا ہے۔ اس کی 2 مثالیں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ دین جو ہم دیکھتے ہیں
اگر ہم احادیث کو چھوڑ دیں تو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ اصل میں یہ بات ہے کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کہ یہ چیز دین میں بہت گراں گزرے گی لوگوں پہ، درخواست فرمائی کہ اللہ اس چیز کو کم کر دے، اللہ یہ امت کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، آسان چیز آسان تر کر دے۔ مثلا اس کی ایک مثال آپ کو دیں، مرد و عورت کسی پہ بھی غسل فرض ہو جائے تو 7 دفعہ نہانا پڑتا، 7 دفعہ نہانا کوئی آسان بات نہیں ہے، وقت چاہیے، طاقت چاہیے، ہمت چاہیے۔ تو آپ نے بار بار اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اسے کم فرما دیں، پھر 5 ہو گیا، پھر 3 ہو گیا، پھر 1 رہ گیا، کہ ایک مرتبہ بھی پورا جسم تر ہو جائے تو پاک ہو گیا۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ قرآن کریم ایک لغت میں پڑھا جاتا تھا جو قریش کی لغت تھی۔ آپ نے درخواست کی کہ اللہ بہت سے قریش والے قرآن کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے، اے رب اس کو آسان کر دے، زیادہ کر دے۔ مثلاً کیا مثال دیں آپ؟ اردو زبان میں اگر آپ نے کبھی سنا ارے یہ کیا کر رہے ہو، اور اس ارے کوئی اڑے پڑھنا، اڑے یار پڑھتے ہیں نا، یہ جو ارے اور اڑے پنجابی پتہ نہیں تم پٹھان سمجھتے ہو یا نہیں، مثلا پنجابی میں ہن 10 یعنی ابھی بتاؤ ہیں، ہن 10 اور ایک ہے ہن 10، ہن کیا ہے، فرق ہو گیا نا دونوں میں۔ اس طرح ہے قرأت کے اختلافات۔ مالک یوم، مالک یوم، اذ قال ابراہیم، اذ قال ابراہام، یہ ہیں 7 قرأتیں، اور ان 7 قرأتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل کیا گیا، سلمان ہمیشہ پڑھتے آئے، اور امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہمیشہ اسپین میں پڑھی جاتی رہی، اب بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں رمضان میں تراویح میں ورش کی قرأت پڑھی گئی، عمر رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پڑھی گئی، بہت سی، والضحیٰ والضحی، موسیٰ، عیسیٰ، بڑی یا کے ساتھ سمجھ لو آسانی سے، اب بھی پڑھتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، خلق فسوی۔ ابھی جو پہلی مرتبہ سنتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں 7 اس طرح مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا گیا۔ تو یہ قرأت عشرہ ہے۔ ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت اب بھی دنیا میں زندہ ہے۔ آپ چلے جائیں فرانس میں، ہم نے بہت سنا اس قرأت کو، اسپین میں اب تک پڑھتے ہیں، اور اسپین، فرانس، مراکش، ہر جگہ ہم سنتے تھے۔ تو پاکستانی لوگ تعجب بھی کرتے ہیں یہ کیا، کون سا قرآن ہے؟ تو یہ وہی قرآن ہے جو تمہارے ہاں ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، یہ کیا ہے، افریقہ، سوڈان، یہاں کے لوگوں کو ہم نے سنا وہی قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کی 7 قرأتوں پہ مختلف قرآن آپ کو مل جائیں گے جہاں لکھا ہوا ہے۔ اب جب اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ قرآن کریم نہیں ہے جو ہمارے یہاں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت، ہم جس قرأت کے مطابق پڑھتے ہیں وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے۔ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور حفص کے زمانے کے جو لوگ تھے، یہ بڑا مرض تھا ان میں حسد کا۔ وہ کہتے تھے کہ ابو حنیفہ کی فقہ اور حفص کی قرأت یہ اس دریا کے پار بھی نہیں جائیں گی، کہ اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے۔ خدا کی شان ہے کہ حنفی فقہ اس وقت بھی دنیا کے 60-70% لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔
اور اللہ کی شان ہے کہ وہ قرات ایسی اللہ نے رواج دیا کہ برس سے حرمین شریفین میں وہی قرات پڑھی جاتی ہے. پوری دنیا میں اکثر مسلمان یہی پڑھتے ہیں. تو فرانس، اسپین، یہاں امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات، قانون کی قرات، شام میں اور قرات، اردن میں اور قرات، یہاں اور قرات، یہ سب قرآن کریم مسلسل پڑھا جا رہا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی قرات نہیں ہے یا اور قراتیں ولیعذ باللہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، تو وہ دوسرے لفظوں میں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں قرآن بھی محفوظ نہیں. یہ فکر بہت لوگوں نے اب گھڑ لی. ان میں ایک آپ کے غامدی صاحب ہیں، ان کو کبھی آپ سنیں نا، وہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی قراتیں نہیں، سب یہودیوں کی باتیں اور یہ ہے وہ ہے. غلط بات ہے بھئی. امت کا جو پورا سرمایہ ہے کوئی 1500 سال سے، اس سے ہم کیسے منہ پھیر سکتے ہیں؟ اس لیے علوم القرآن میں آپ کو اس کے بھی چیپٹر ملیں گے کہ قرآن میں قرآن کو کس کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اچھا، قرآن کریم اس لیے جمع کیسے ہوا؟ جمع اس کی ایک نئی بات کر رہے ہیں. قرآن کریم کی تجمیع، اس کا جمع ہونا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں جو وحی نازل ہوتی تھی وہ وہی لکھ لی جاتی تھی. اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آیات نازل ہوتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ اسے فلاں سورت کے درمیان میں رکھو، اسے فلاں سورت کے ابتدا میں، اسے فلاں سورت کے اختتام پہ رکھو. کیونکہ قرآن کے نظم کو سمجھنے کے لیے کہ کس آیت کا کس آیت سے تعلق ہے، نہیں ہے، کیا ہے، اس میں امت میں 2 طرح کی آراء پائی گئی. ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اللہ کے شاہی حکم وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے. بس بادشاہ نے ایک حکم دے دیا، رکھ لیا گیا، دوسرا حکم، تیسرا حکم، چوتھا حکم. انہوں نے کہا قرآن میں ترتیب نزولی اور ہے، نازل اور طرح سے ہوا ہے. مثلاً اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد 2-2.5 سال وہی آئی ہی نہیں. پھر وہی جو شروع ہوئی تو ان کا یا ایھا المدثر، سورہ مدثر شروع ہو گئی. اس کی کچھ آیات نازل کرنے کے بعد اللہ نے کچھ اور آیتیں، کچھ اور آیتیں، کچھ اور. پھر ایک موقع آیا جب سورہ علق کی بقیہ آیات دے دی گئی. تو اسی امت میں مستقل گروہ ہے جو کہتے ہیں قرآن کریم کی آیات میں باہمی طور پر رابطہ نہیں ہے. قرآن ایک بات شروع کرے گا، پھر اسے چھوڑ کے دوسری بات شروع کر دے گا، پھر دوسری بات شروع کرے گا. مثلاً قرآن کریم حج کے احکامات بیان کر رہا ہے، اور حج کے بیان جو ہی ختم ہوا آگے طلاق شروع ہو گئی. اور حج اور طلاق کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے شاہی فرامین ہیں، بادشاہ کے احکامات ہیں اور اس طرح نازل ہوئے. اور کچھ اساتذہ بڑے بڑے بزرگ امت کے وہ کہتے ہیں نہیں، ہر آیت کا دوسری آیت سے، ہر صورت کا دوسری صورت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور نکلتا ہے. ہمارے اساتذہ اس بات کے قائل تھے. تفہیم القرآن دیکھیں، وہ بھی اسی بات کے نا، تفہیم القرآن مودودی وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کے احکامات ہیں، شاہی فرمان ہے، کبھی یہ نازل ہوا، کبھی یہ، کبھی یہ. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو دیکھیں، وہ ہر جگہ قرآن کا ربط بیان کرتے ہیں. فراہی مکتبہ فکر میں اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو ہر ایک کا دونوں طرف ہے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. اور تو جہاں پہ بھی شرعی احکامات میں، شرعی مسائل میں دونوں طرف علماء آ جائیں. وہ علماء جن کا بڑا وزن ہوتا ہے، جو صحیح معنی میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو پھر فی الجملہ کچھ نہ کچھ گنجائش پیدا ہو ہی جاتی. دونوں طرف علماء ہو. یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک طرف تو بہت صاحب علم و فضل ہیں اور دوسری طرف وہ آ گیا جس کو عربی بھی نہیں آتی، تو وہ کہتا ہے حضرت آپ غلط کہتے ہیں، بحث کرنی ہے. تو لیول تو دیکھو نا یار، تم کیا کہہ رہی ہو اور وہ کیا کہہ رہے. شبلی نعمانی نے ایک جگہ لکھا ہے، انہوں نے کہا شہرت کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے
کہ تم اپنے زمانے میں دیکھو جس کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، یعنی جو بہت مشہور ہے، لوگ اس کی عزت، اس پہ تنقید شروع کر دو، تو تم جب اس کو کرٹیسائز کرو گے تو تم خود بخود لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ۔ تو اس لیے کہاں ایک ایسا صاحب علم جس سے زندگی کتابوں میں بسر کیا، اور ایک کہاں جسے ذرا سا کوئی علم کا شوشہ نظر آ گیا، وہ اس پہ تنقید کر رہا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کی سطح کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون کس مقام پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ملے گا کہ دونوں طرف بڑے بڑے امت کے علماء ہیں، کچھ کہتے ہیں نظم ہے، کچھ کہتے ہیں نظم نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ہر آیت ہر صورت ایک دوسرے سے پیوست ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مختلف فرامین نازل کیے جسے رکھ دیا گیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف ٹکڑے جو نازل ہوتے رہے، انہوں نے اسے ترتیب میں دے دیا۔ قرآن کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ مثلاً آپ نے یہ کہا، یا سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد رات تہجد میں سورہ بقرہ شروع کی۔ سورہ بقرہ پوری ہو گئی تو ہم سمجھے کہ اب رکوع کریں گے، پھر آپ نے سورہ آل عمران پوری ہو گئی تو آپ نے آل عمران کے بعد سورہ النساء شروع کر دی۔ یہ جو صورتیں آپ کا ترتیب سے پڑھنا تھا نا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے زمانے میں صورتیں ترتیب ہو گئی تھیں، قرآن لکھا گیا تھا، اور آخری سال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا میری بیٹی مجھے لگتا ہے میری زندگی کا یہ آخری سال ہے۔ دیکھو ہر مرتبہ جبریل مجھے قرآن سناتے تھے، پورے ایک سال میں جو نازل ہوا ہے میں انہیں سناتا تھا۔ اس مرتبہ 2 مرتبہ انہوں نے مجھے سنایا اور 2 ہی مرتبہ میں نے انہیں سنایا، تو مجھے لگتا ہے بس قرآن مکمل ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے لوگوں نے اندازہ کیا کہ حضرت کی اب تشریف بری ہے، اب دنیا میں نہیں رکیں گے، تو یہ انہوں نے اندازہ لگایا اور وہی ہوا۔ تو اس پہ صاحبزادی صاحبہ رونے لگی تو آپ نے فرمایا مت رو، کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے مجھے جو جنت میں ملے گا تم ہی، میرے فوراً بعد تم ہی ہوگی جو اس دنیا سے انتقال کر جاؤ گی۔ تو قرآن اس طرح لکھا گیا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو جتنے بھی حافظ تھے، یہ حفاظ سارے کے سارے اسی قرآن کی ترتیب سے تھے جو آج ہمارے سامنے۔ قرآن کو دوبارہ پھر لکھنا، اسے کمپائل کرنا، اس کی ایک وجہ پیش آ گئی۔ ہر کوئی قرآن پڑھتا تھا، کچھ دیہات کے صحابہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے انہیں پڑھنے ہی نہیں آتا تھا، وہ سن کے یاد کر لیتے تھے بس، وہ ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے نا۔ عربوں میں ہمیشہ حافظے کی روایت رہی ہے، جیسے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا، اور ایرانیوں میں لکھنے کی روایت رہی ہے، یہ لکھے پڑھے لوگ تھے، وہ نہیں تھے۔ تو جب جنگ یمامہ ہوئی تو 700-800 حافظ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آرمینیا میں قرآن پڑھتے ہوئے مسلمانوں کا اختلاف ہوا کہ یہ لفظ کیا ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر خلافت راشدہ تک پہنچی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سنا کہ اتنے 100 حفاظ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، وہ شدید پریشان ہوئے اور کانپنے لگے۔ ان کا چلو میرے ساتھ جو فوج آئی لے گئے،
اور جا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا ابوبکر قرآن لکھوائیں قبل اس کے کہ ضائع ہو جائے۔ انہوں نے کہا عمر میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت اس کو چھوڑ دیں، آپ قرآن لکھوائیں۔ اور اتنا اصرار کیا انہوں نے اس پہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مان گئے۔ اب قرآن لکھے گا کون؟ تو یہ دونوں حضرات گئے زید رضی اللہ عنہ کے پاس۔ زید کا نام قرآن میں آیا، اور زید رضی اللہ عنہ جوان لڑکے تھے، اور اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زید قرآن لکھو، جمع کرو۔ انہوں نے کہا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ضرورت ہے تم قرآن کو جمع کرو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھے کہہ دیتے نا کہ سوئی کی نوک سے ایک پہاڑ کو اکھیڑ دو اور دوسری جگہ منتقل کرو تو وہ آسان ہوتا، لیکن قرآن کا جمع کرنا میرے لیے اس سے زیادہ دشوار تھا کہ ایسے نہ ہو اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ کو جواب کیا دینا ہے، تو خدا کا کلام۔ مسلسل اصرار پہ انہوں نے یہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں تم میں سے جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا ہے اور دو آدمی یہ گواہی دیں کہ واقعی ہمارے سامنے لکھا گیا ہے، کہ قرآن کے لیے اتنا کڑا معیار انہوں نے رکھا تھا، قسم کھائیں کہ ہمارے سامنے لکھا گیا ہے تو میں اس کو شروع کرتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سبھی زندہ تھے۔ اب انہوں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، فاتحہ رکھی، یہ کچھ حصے آئے جو چمڑے پہ لکھے ہوئے تھے، کچھ حصے آئے جو درختوں کی چھال پہ لکھے ہوئے تھے، کچھ حصے آئے جو کپڑے پہ لکھے ہوئے تھے، کچھ حصے اور ہر طرح لکھتے تھے نا کہ سارا قرآن اس طرح کمپائل ہو، اس طرح قرآن پورا جمع کیا گیا۔ اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، نہیں ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ، آسانی سے مل جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی آیا اور اس سے کہا آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے کہا آپ نے پیسے آدھے دیے آدھے نہیں دیے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو پورے پیسے دے دیے۔ اور وہ معاملہ ہوا تھا تنہائی میں، تو اس یہودی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتے ہیں، کوئی گواہ ہے؟ تو یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا میرے سامنے دیے، میں گواہ ہوں۔ یہودی شرمندہ ہوا چلا گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیسے گواہی دے دی؟ یہ تو میرا اور اس کا معاملہ تنہائی میں طے ہوا۔ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے کہے پہ جب ایمان جیسی بڑی دولت لے آئے ہیں اس میں شک و شبہ نہیں، جھوٹ نہیں، تو یہ گھوڑے کی قیمت کیا چیز ہے، آپ اس پہ کوئی جھوٹ بولیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بڑا شرط تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے سورہ توبہ کی جو آخری آیت تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں سے ایک فرد ہے، تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہو، 2 آدمی گواہی دیں، کوئی ثبوت نہیں۔ ہم لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ آیت تو ہے، ہمیں یاد بھی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہاں کیا کریں؟ تو دیکھا تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ ایک ٹکڑا لیے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سورہ توبہ کی آخری آیت۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک اور گواہ اور چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 گواہوں کے قائم مقام قرار دیا تھا، ضرورت کیا ہے دوسرے کی؟ اللہ تعالیٰ بعض کام غیبی ذرائع سے ایسے کرتا ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی۔
پھر اس قرآن کریم کو مکمل کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رکھوا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ قرآن کریم منتقل ہو گیا تھا ام المومنین حفصہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ نے رکھ لیا تھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پورا قرآن موجود تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آرمینیا کی جنگ جہاں پہ اختلاف ہوا کہ قرآن میں یہ لفظ کیسے ہے اور یہ لفظ کیسے ہے، تو لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان فکر کریں قرآن کی قبل اس کے کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کوئی کہے یہ لفظ ہے، کوئی کہے یہ لفظ ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن ام المومنین سے منگوایا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ یہ تو وہ چیز ہے جو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور والد نے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ لکھوایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر خود تشریف لے گئے اور وعدہ کیا کہ میں آپ کو آپ کی امانت لوٹا دوں گا، امانتاً دے دیجیے۔ اس سے پھر پہلا قرآن لکھا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 8 نسخے اس کے بنوائے، اور فرمایا اس وقت عالم اسلام میں 8 بڑے شہر ہیں، اور ہر شہر میں اس کی جامع مسجد میں ایک قرآن لے جا کے رکھ دو، اور خلافت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کوئی بھی آئندہ قرآن لکھا پڑھا جائے گا تو اس میں یہ خط عثمانی جو ہے نا یہ اب تک ہے، اس لیے اب بھی کوئی رسم عثمانی اسے کہتے ہیں، رسم خط کو بھی کہتے ہیں نا، کوئی بھی خط عثمانی کے خلاف قرآن لکھے گا تو جائز ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں، یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے نا، رحمان میں میم پر کھڑی زبر ہے، اس لیے اسے رحمان پڑھتے ہیں، یہ رسم عثمانی ہے۔ اب اس میں بسم اللہ الرحمن میم الف کر دے اور نون کو الگ کر دے، آیا خیال میں؟ رحما الف کے ساتھ لکھ دے اور نون الگ سے لکھ دے، تو اس میں اور اس لکھے ہوئے میں کھڑی زبر کا فرق ہے۔ فقہا اسے منع کرتے ہو، کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ بس جو رسم عثمانی چلی آتی ہے اسی رسم عثمانی کے مطابق قیامت تک قرآن لکھا جائے گا۔ یہ قرآن کی اپنی ایک زبان ہے، اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ اس رسم عثمانی میں قرآن میں کبھی لفظ تابوت کو دیکھنا، تابوت میت کو جس میں رکھتے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسے لکھوایا تھا اور ویسے عربی میں کیسے، بڑے اختلافات، بہت چیزیں جگہ جگہ آپ کے سامنے آئیں۔ ایک اور مثال اسی سے دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یہاں کیسے لکھا ہے اور مالک ہم اردو میں کیسے لکھتے ہیں، میم الف اور لام کاف الگ الگ کر کے لکھتے ہیں نا۔ قرآن میں مالک ایسے ہی لکھا جائے گا کیونکہ رسم عثمانی یہی ہے۔ اگر کوئی میم الف اور لام کاف الگ لکھے گا تو گناہ کی بات کرے گا، ہے وہ بھی مالک ہے یہ بھی مالک۔ فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ جب آپ 7 قرأتوں میں پڑھیں گے تو اسے پڑھیں گے، ایک قرأت مالک کی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک قرأت اور ہے اور وہ ہے مالک یوم الدین۔ اب غور کرو، یہ مالک کو ملک بنایا جا سکتا ہے، کھڑی زبر اگر میم کی ہٹا دی جائے اور صرف زبر ڈال دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا مالکی یوم الدین۔ انہوں نے اس میں الف نہیں لکھوایا تاکہ دونوں قرأتیں جمع ہو جائیں، اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھیں، اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھیں، ساری قرأتیں اس میں۔ یہ خط عثمانی ہے۔ تو 8 قرآن لکھے گئے، ایک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیا تھا، خود بھی اسی کی تلاوت اسی پہ کرتے تھے، اور ان کا جو خون گرا ہے شہادت میں وہ بھی اسی نسخے پر گرا۔ جس کو بھی جو اختلاف ہوتا تھا وہ اپنے قرآن کو دیکھ کے اس سے بات کرتے تھے کہ اصل میں یہ ہے رسم الخط۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔
اور 7 قرآن جو تھے، ایک انہوں نے مسجد نبوی میں رکھوایا، ایک مکہ مکرمہ میں حرم میں رکھوایا، ایک سمرقند بھجوا دیا تھا، اور اسی طرح ایک افریقہ بھجوا دیا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ جو قرآن اس رسم کے علاوہ خط لکھے گا یا پڑھے گا، جو 7 قرأتوں کے علاوہ، اسے سزا دی جائے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا جمع ہونا۔ اور پھر قرآن لکھا کیسے گیا؟ مثلاً ایک آیت آگے آتی ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، لوگو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ وہ نماز جو درمیان میں آتی ہے۔ درمیان میں کون سی آتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی رائے یہ ہے کہ درمیان میں آتی ہے جمعے کی نماز، کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ درمیان میں آتی ہے فجر، مغرب اور عشاء کو چھوڑ دو، اور ادھر سے 2 نمازیں جو آرام سکون سے پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر کو چھوڑ دو، فجر کی نماز۔ درمیان میں کون سی نماز آتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جو 2 نمازیں ظہر اور عصر آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہیں، پہلی نماز مغرب ان کی آواز سے پڑھی جاتی ہے، تو ظہر کو بھی ہٹا دو، مغرب کو بھی ہٹا دو، تو درمیان میں رہ گئی عصر، تو عصر کی نماز درمیان والی نماز ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت نماز کا خاص خیال رکھنا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے قرآن لکھوایا، اور انہوں نے کہا لکھو۔ وہ جب لکھتے ہوئے یہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ لکھو والصلاۃ الوسطیٰ، اور لوگوں درمیان والی نماز۔ فرمایا اس کے آگے بریکٹ میں لکھ دو صلاۃ العصر، عصر کی نماز۔ یہ وہ تفسیری نوٹس تھے جو بہت سے لوگوں نے حاشیے پہ لکھ دیے، یا اپنا ذاتی قرآن لکھوایا، اس میں اپنی طرف سے الفاظ لکھ دیے تاکہ ہمیں تفسیر اس کی یاد رہے۔ اس قسم کے بہت سے نوٹس تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ان کو ختم کرو، ایسے نہ ہو کہ آگے کو چل پڑے اور قرآن کچھ کا کچھ لوگ پڑھتے رہے۔ تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے گرد 8 ستون ہیں۔ 4 ستون تو ایسے ہیں جو قبر مبارک کے ہیں، اور 4 ستونوں کا بعد میں اضافہ کیا گیا۔ ان میں سے جو تیسرا ستون تھا، اس میں جب سے کھودا جا رہا تھا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے سارے ایسے تفسیری نوٹس کے وہ سب اس میں رکھ کے اس پہ پلر بنوا دیا تھا، اور فرمایا کہ میں اسے ختم کر رہا ہوں، ایسے نہ ہو کہ امت میں فرق پڑ جائے، اختلاف ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سب کو جلا دو، بس ختم کرو۔ یہ دونوں روایات ہمارے یہاں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جب بغاوت کی خارجیوں نے، تو انہوں نے کہا تم اچھے امیر المومنین ہو، تم تو قرآن کو آگ لگا دی، جلا دیا۔ انہوں نے کہا سمجھنے کی کوشش کرو، اگر وہ چیزیں باقی رہ جائیں اور امت میں اختلاف پڑ جائے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اس چیز کو ختم کر دوں۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ اس وقت بھی الزام لگا تھا، اب بھی اہل تشیع الزام لگاتے ہیں کہ عثمان نے قرآن کو ابھی قرآن تھوڑا ہی جلایا یار، وہ نوٹس سے صحابہ رضی اللہ عنہ لکھے ہوئے تھے، اسے جلایا۔ یہ اب بھی یہ الزام، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ قرآن کو جمع کرنا، تو قرآن کو جمع کرنے کی آخری بات بس کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بعض چیزیں قرآن میں لکھوائی ہی نہیں۔ شور مچ گیا کہ ان کا قرآن ناقص ہے، خاص طور پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہیں لکھوائیں۔ چمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ ابن مسعود اتنے بڑے امام ہو کے اور انہوں نے اپنے قرآن کو پورا کیا ہی۔ اس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگا کہ آدمی کافر ہو گیا، ولیعذ باللہ قرآن ہی پورا نہیں مانتا۔ حتیٰ کہ آپ تفہیم القرآن میں مودودی صاحب کے ہاں سورہ ناس اور فلق کی تفسیر جب دیکھیں گے نا،
مولانا نے لکھا، یعنی کہاں 1500 سال کے بعد بھی اس پہ لکھا جا رہا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پورا نہیں لکھوایا تھا، لہٰذا وہ ولیعذ باللہ ایسی بات ہے فضول قسم۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اس شان کے آدمی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے آج رات کسی ضروری کام پہ جانا ہے، اور تم میں صرف وہ میرے ساتھ چلے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں، کوئی نہیں ہو۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ چپ رہے، کوئی نہیں اٹھا۔ آخر آپ نے ابن مسعود کو اٹھایا، اور ابن مسعود تم اتنے عظیم انسان ہو، تمہارے دل میں رائی کے برابر بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میرے ساتھ چلو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لے گئے اور ایک جگہ دائرہ کھینچ دیا اور فرمایا کچھ ہو جائے ابن مسعود اس دائرے سے باہر نہیں آنا۔ میں بیٹھ گیا، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا آگے گئے ہیں اور ایسے اوپر سے بلائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ حضرت نے منع فرمایا تھا، میں بیٹھ گیا، کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا، اور وہ کافی ساری سیاہ رنگ کی چیزیں جمع ہو گئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا یہ جنات تھے، مجھ سے انہوں نے دین سیکھنا۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ وضو کرایا وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ ابن مسعود اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک آدمی بخاری شریف میں آتا ہے شام گیا، سیریا، اس سے کہا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہ ابو الدرداء یہ مسئلہ، انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ اس سے کہا کوفہ سے۔ انہوں نے کہا تم کوفہ سے آئے ہو اور مسئلہ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہو؟ بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا الیس فیکم صاحب النعلین، تم میں وہ ہستی موجود نہیں جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اپنے پاس رکھتی؟ یعنی آدمی دن میں 10 بار جوتے اتارتا ہے، پہنتا ہے۔ جو شخص مستقل جوتے سیدھے کرتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کتنی قریب رہے ہیں۔ الیس فیکم صاحب النعلین والوضو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کی، وضو کرانے کی سارے آلات برتن ان کے پاس، والوسادہ، اور جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بھی رہتا تھا کہ جہاں کہیں آپ کو نیند آئی سونا چاہ تو تکیہ پیش کر لو۔ ان کا عانی ابن مسعود، میری مراد عبداللہ ابن مسعود سے ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب چیزیں رکھتے تھے، ان سے نہیں مسئلہ پوچھا اور مجھ سے پوچھتے ہو جاؤ حضرت کے پاس۔ یہ تینوں چیزوں پہ آپ غور کریں، وضو کے برتن اور تکیہ اور جوتے، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو 24 گھنٹے ہی ساتھ رہتا ہو۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے قرآن پورا نہیں لکھا، کیا نہیں لکھا؟ اس سے کہا حضرت آپ نے سورہ فاتحہ نہیں لکھی۔ انہوں نے کہا 5 وقت نماز میں پڑھنی ہوتی ہے، اس کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا آخری 2 صورتیں بھی نہیں لکھی، فلق اور ناس۔ فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو وہ ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہوتی ہیں، صبح و شام پڑھنی ہوتی ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ میں نے اس لیے اس کو ہٹا دیا ہے کیونکہ ہم روز پڑھتے ہیں، اس کے لکھنے سے کیا؟ یعنی سورہ فاتحہ اور معوذتین آخری 2 صورتیں، ان کے پڑھنے کے اتنے فوائد ہیں کہ اس کو تو ہر مسلمان نے صبح و شام پڑھنا ہے، لکھانا کیا؟ بس اتنا قصہ تھا جس سے لوگوں نے آگے بہت اچھالا، اہل تشیع نے بھی، کہ ابن مسعود پورا قرآن نہیں مانتے تھے۔ اور یار ماننا الگ بات ہے، لکھوانا الگ بات ہے، اور اپنی پرسنلی کوئی لکھوا رہا ہے یہ الگ۔ اس لیے یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو آپ کو قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، ان مباحث میں یہ بھی ملے۔ ایک بات اور رہ گئی کہ قرآن کریم کی تفاسیر کتنی لکھی گئی یا بہت سی یا کیسے لکھی گئی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ بات کر لیں گے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق ایک بات جو ہمارے فقہا نے لکھی ہے
انہوں نے کہا کہ مصائب اور مشقتوں کا شکار ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورۃ المسئلہ بھی ہے، مانگنے کی صورت، یعنی اسے پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ یہ فتاوی عالمگیری میں بھی آتا ہے۔ اس لیے آدمی کے لیے ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ ترکی آپ کبھی جائیں تو آپ کو اب تک نظر آئے گا، امام سلام پھیرتا ہے، وہ جو مؤذن اذان دیتا ہے یا کوئی، وہ کہتا ہے الفاتحہ، اور سب پھر پڑھتے ہیں الحمدللہ سے لے کے ولاضالین تک۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ اصل میں اسی لیے ہے کہ مشکلات اور تکالیف پیش آئیں تو اس کا حل ہے سورہ فاتحہ کی سے پڑھا جائے۔ آپ سے کوئی ترکی گیا ہے؟ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں، یہ پٹھانوں میں بھی تھا، افغانستان والے بھی پڑھتے تھے، اب تو ان کے یہاں بھی وہ بات نہیں رہی۔ دیکھا ہے کہ کہیں ہیں؟ ابھی بھی ہے؟ کہاں؟ کابل میں ہر نماز کے بعد نا یہی چیز ہے وہ کہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے تاکہ مشکلات کا حل۔ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے قرآن کریم کے اردو تراجم اور قرآن کریم کی تفاسیر کس پیٹرن سے لکھی۔